نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے میرے کریم محبوب کی طبیعت پر. حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے ہاں تشریف لے کے آتے. تو حضور سب سے پہلے چونکہ ان کے کاشانہ نور میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہ سفر کے آثار اور بظاہر تھکاوٹ دیکھ کے نا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی پریشان ہوئی اور رونے لگی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں دین کے، کتنی جد و جہد کرتے ہیں. اچھا ہمارے بچے ہمارا کو دکھ بیان کرے نا، ہمارے بچے تو ہم کہتے ہیں پتر تینوں تے ایک گل دا پتہ ہے، میرے کو تے دو وڈیاں وڈیاں داستاناں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کریم فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. فرمایا کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. ہم بڑے مقاصد کے ساتھ دنیا میں آئے اور بڑے کام کر کے جانا ہے. حضرت عمر ایک دفعہ حضور کو دیکھ کر کے موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما ہے اور پشت مبارک پر بان کے نشان ہے تو جناب عمر رو پڑے. تو اس وقت بھی حضور نے ایک سوچ دی، فرمایا عمر تو پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کس طرح دنیا میں تھوڑی آسانی اٹھائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. سوچوں کو بڑا کرنا پڑے گا، وسیع کرنا پڑے گا. آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. آپ ملی اور قومی سوچیں پیدا کریں.